اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 94، 95 اور 96 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يشعرون ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی بھیجا ہو اور اس نبی کو جھٹلانے پر ہم نے وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا ہو تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی تکلیف کو راحت میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ بے شک اسی طرح ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی تکلیف اور کبھی راحت پہنچتی رہی۔ تب پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ناظرین، اس سورہ کی آیات نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 93 تک 4 رکوعات میں 5 مشہور و معروف انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی طرف سے دعوت، منکرین کی مخالفت، ان کے سوال و جواب اور بالآخر ان معاندین کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الاعراف مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت اور معاندانہ سرگرمیاں، دھمکیاں، ظلم، تشدد اور اسلام کی راہ روکنے کے تقریباً وہی طریقے اختیار کیے جا رہے تھے جو گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے پیش آ چکے تھے۔ یہاں انبیاء علیہم السلام کے یہ حالات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مخالفین کی ایسی سرگرمیوں پر صبر و ضبط سے کام لے، اور دوسرے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ظالموں کو بالآخر اپنے برے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان لوگوں کے مظالم سے نجات عطا کر دیتا ہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، اور کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی بھیجا ہو اور اس نبی کو جھٹلانے پر ہم نے وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا ہو تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ناظرین، باسا وہ تکلیفیں جو کسی انسان کے بدن کو لاحق ہوں، اور ذرا سے مراد فقر اور تنگ دستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں ہم نے رسول بھیجا، وہاں کے رہنے والوں نے اس نبی کی تکذیب کی تو اس پاداش میں ان کو محتاجی اور بیماری میں مبتلا کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑا کر معافی طلب کریں۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قوموں کی سرزنش کرتا رہتا ہے کہ شاید وہ ان سختیوں سے سبق حاصل کریں اور اس رب کائنات کی طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتی تو پھر وہ اپنا آخری فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے ان کی تکلیف کو راحت میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ بے شک اسی طرح ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی تکلیف اور کبھی راحت پہنچتی رہی، تب پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ ناظرین، دراصل یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہم ان منکرین پر ہلکے ہلکے عذاب بھیج دیتے ہیں، مثلا قحط اور خشک سالی کا عذاب، یا کسی وبا اور بیماری کا عذاب، یا معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب کا عذاب، اور یہ عذاب ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر جب وہ ان تنبیہات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے، پھر ہم ان پر خوشحالی کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان کی افرادی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، مال و دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے اور عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو انہیں پھر پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ محسوس نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھے اور برے دنوں کا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول یا رد کرنے سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض اتفاقات زمانہ یا گردش ایام کا نتیجہ ہے، اور ایسے اچھے اور برے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں تو ہمارا عذاب اس طرح ایک دم ان پر آن پڑتا ہے کہ کسی کو اس عذاب کے آ جانے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایسا ہی ایک ہلکا سا عذاب قریش مکہ پر بھی بطور تنبیہ آیا تھا۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان آیت نمبر 10 سے
12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ۔ بس آپ انتظار کریں جس دن آپ آسمان پر نظر آنے والا صاف دھواں ظاہر ہو جائے گا جو لوگوں پر چھائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ابھی ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ جب قریش مکہ کی معاندانہ سرگرمیاں حد سے بڑھ گئیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان پر قحط نازل فرما۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کرتے وقت یہ دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح کو قحط نے آ لیا۔ اس قحط میں معززین قریش مردار، ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ باہر کہیں سے بھی غلہ نہیں پہنچ رہا تھا اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ قحط سے تنگ آ کر لوگوں نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس قحط کے دور کرنے کی دعا کیجیے، اور اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش ہو گئی اور اتفاق سے باہر سے غلہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ پھر جب حالات بدل گئے تو ان متعصب لوگوں کے دل پر برگشتہ ہونے لگے، پھر سرداران قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں ایسے اتار چڑھاؤ پہلے بھی آتے رہے ہیں، اگر اس مرتبہ قحط پڑ گیا ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر ہم اپنے دین کو کیوں چھوڑیں۔ ناظرین، ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا سا غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال کو چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہونا، ظلم و ستم اور بد دیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں۔ گویا آنے والا طوفان جو ممکن تھا کہ وہ عذاب الہی ہو، اسے بھی اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر لوگ عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، ان مصیبت زدوں کے لیے امداد رقص و سرود کی محفلیں سجا کر بے حیا
عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فوش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ناظرین، بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہیں یہ بادل اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کی ظاہر بین عقل پرستوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کسی حد تک تعمیل کی جا رہی ہو، اس علاقے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا تعجب انگیز ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور ان سے دور بھاگتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ خطا کھاتے ہیں، اور جو کرتوت انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کی سزا ان کو مل کر ہی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے بہت شفیق ہے، مگر اس وقت جب اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اس امت پر خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے لوگوں پر ہے، ان کی رحمتوں کا سایہ ہے، لیکن اس وقت جب لوگ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور پھر اعمال صالح کرتے چلے جائیں۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
اس کی تنبیہات سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔